تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اندر آنے کی درخواست کی. حضور تشریف لائے. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, آپ آرام فرمائیے. ابو بکر بیٹھ گئے. ایک پیر جو ہے پھیلا کر وہ سوراخ کے اوپر رکھ دیا کہ اندر سے کوئی چیز نکل کر اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ آرام کیجیے. چنانچہ حضور ابو بکر کے زانوں پہ سر رکھ کر لیٹ گئے. ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے. آپ جو پیر وہاں سوراخ میں رکھے نا, اندر کوئی چیز تھی بار بار پیر کو ٹچ کر رہی تھی. ابو بکر سمجھ گئے اندر کچھ تو بھی ہے, انہیں اندر سے ٹچ کر رہا ہے, انہوں دبا کے پاؤں رکھ رہے, پاؤں دبا کے رکھ رہے. ظاہر بات ہے اندر والے کو بھی ٹینشن آ گیا. ہاں جی, اسے ٹینشن کیوں آیا؟ اس لیے کہ 500 سال سے زیادہ جس ہستی کے دیدار کے لیے منتظر تھا وہ تشریف لائی ہیں. یہ کون ہے جو درمیان میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے؟ اندر عاشق رسول تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی, حضور کے دیدار کے لیے آ کر بیٹھا ہے. 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا. اچھا یہ پیر لگانے والے کون ہیں؟ عاشق رسول ہیں انہوں بھی. ہاں جی, تو اندر والے کو ٹینشن آیا, اس نے جو مارا ہے ڈنک. ابو بکر صدیق نے ایک دم اپنا پیر ہٹا لیا. ہٹاتے ہی اس نے دیدار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو گیا. ہم نے تینوں روتے بیٹھے, حضرت ڈنک مارا نا. ہیں جی, عاشق رسول بھی 2 قسم کے ہیں, سمجھ گئے نہیں ہیں. ہیں جی, اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ دونوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو وہ ڈسنے والا بھی عاشق رسول تھا, اور جسے ڈسا یہ رونے والا یہ بھی عاشق رسول تھا. لیکن برداشت کر رہے ہیں, آداب رسالت جانتے ہیں. پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں, آپ کے آرام میں خلل نہ ہو جائے, برداشت کر رہے ہیں. لیکن آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو کہاں روک سکتے تھے؟ وہ آنسو جو گرا اللہ کے نبی کے چہرے مبارک, آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا, فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے میرے پیر. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بڑے مہربان. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. امت کی ذرا سی تکلیف پہ اللہ کے نبی تڑپ جاتے تھے. صراط پہ انبیاء کرام کہیں گے یا ربی سلم یا ربی سلم. اللہ آج ہمارا سوال ہے کسی کے بارے میں, ہمارے کو سلامتی سے پہنچا دیں. ہمارے آقا فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی. اللہ میں میرا نہیں, میری امت کے لیے سوال کرتا ہوں, میری امت کو سلامتی سے پہنچائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے ڈس لیا ہے, تکلیف ہو رہی ہو. حضور نے فرمایا خرید لاؤ. اپنے لعاب مبارک کو نکالا, لعاب مبارک
اس مقام پہ جہاں وہ چیز نے ڈسا تھا اس پہ لگایا، بس لگاتی ہی اکسیر شفا بن گیا۔ ابو بکر صدیق کو ایسا محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، اکسیر شفا بن گیا، لعاب مبارک۔ تم بولیں گے صحابہ خوش نصیب تھے، اللہ کے نبی کا لعاب ان کو مل گیا، ہم بد نصیبوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، اللہ کے نبی تو ساری امت کے اوپر مہربان تھے، تو ان کو محروم نہیں رکھا نبی نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے عمرے کے لیے تشریف لائے، حضور نے زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج فرمایا، تو پانی پینے کے لیے پیاس محسوس ہوئی، حضور زمزم کے کنویں پہ آئے، وہاں صحابہ ڈول ڈال رہے، پانی کھینچ رہے، پی رہے، ڈول ڈال رہے، پورا مجمع ہے وہاں، پورا مجمع وہاں پہ، اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہیں پانی پینے کے واسطے۔ حضور کے چچا نے دیکھا، حضرت عباس حضور کے چچا تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی، انہوں نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں زمزم پینے کے بجائے چلیے میرے گھر پہ، میرے پاس صراحی میں چھنا ہوا اور ٹھنڈا زمزم موجود ہے، آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کو زمزم پلاؤں۔ یہاں تو لوگوں کے ہاتھوں کا پانی بھی اندر جا رہا، نکال لے، تو آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیے، میرے پاس صراحی میں ٹھنڈا اور چھنا ہوا زمزم موجود ہے، میں پلاتا ہوں، چلو۔ حضور نے اپنے چچا کی پیشکش کو رد کیا، فرمایا چچا نہیں، میں تو وہیں سے پیوں گا جہاں سے میری امت پی رہی تھی۔ کتنا پیار تھا اپنی امت سے، فرمایا میں تو وہیں سے پیوں گا جہاں سے میری امت پی رہی تھی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا بھائی 1 ڈول نکال کے میرے کو بھی دو۔ ایک صحابی نے ڈول سے پانی نکالا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بولیں گے گلاساں جگہ نہیں تھے کیا؟ یہ تمہاری مسلمانی کے نخرے ہیں یہ۔ ہمارے آقا نے سادگی کی زندگی گزاری، اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تکلفات میں مت پڑو مسلمانوں، سادگی اختیار کرو، نبی کی سنت مبارک ہے۔ بہرحال آپ کے لیے ڈول نکالا گیا پانی کا، زمزم کا، حضور نے وہیں پہ بیٹھ کر ڈول سے ہی پانی پیا، یعنی ڈول سے پانی پیا، اور ایک گھونٹ منہ میں لے کر آپ نے وہ ڈول میں کلی کی، ڈول میں کلی کی، اور وہ ڈول زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ قیامت تک کے لیے نبی کا لعاب مبارک زمزم میں شامل ہو گئے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ صحابہ کو لعاب مبارک ملا، ہم بد نصیبوں کا خیال آیا نبی کو، آپ نے منہ میں پانی لے کر ڈول میں کلی کی، اور ڈول کا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کا تبرک امت کو مل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چلا ہے وہ بیٹے سے نہیں چلا، بیٹی سے چلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے امام حسن اور حسین سے یہ سلسلہ چلا، یہاں تک کہ اسی سلسلے کو اللہ نے آج بھی قائم رکھا، اور انشاءاللہ روز قیامت تک آل رسول کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت امام مہدی جو تشریف لائیں گے نا، کون ہوں گے امام مہدی؟
حضور نے فرمایا وہ میری آل میں سے ہوں گے۔ امام حسن کے اولاد میں سے ہوں گے امام مہدی، ان کا نام ہوگا محمد، والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ حضور نے فرمایا میرے نام پہ اس کا نام ہوگا، ولدیت میری ولدیت کی طرح سے ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ امام حسن کے خاندان سے الحسنی، وطن مدینہ منورہ، اور وہ حج کے لیے آئیں گے مکہ۔ عرب کا بادشاہ مر گیا ہوگا، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہوگا۔ لوگ بولیں گے اب ہمارے کو بادشاہ کس کو بنانا ہے؟ لوگ دیکھیں گے امام مہدی کو، انہوں بولیں گے ان کچھ بناتے، ان کچھ بادشاہ بناتے ہیں۔ انہوں بولیں گے میں نہیں ہوں، بھاگ کے جو ہے مدینہ چل جائیں گے۔ لوگ زبردستی پکڑ کے ان کو بادشاہ بنا دیں گے عالم اسلام کا۔ پھر امام مہدی وہاں سے ملک شام جائیں گے، جہاں پر ابدال اور قطب رہتے ہیں۔ اولیاء کرام کی بہت بڑی جماعت ملک شام میں رہتی ہے۔ یاد رکھو کبھی دنیا اولیاء کرام سے خالی نہیں رہی۔ یہ دنیا کا جو قیام ہے نا، 4 قسم کے لوگوں پہ دنیا قائم ہے۔ قوام العالم علی 4 اشیاء، 4 لوگوں پہ دنیا قائم ہے۔ بعلم العلماء، علماء کے علم کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ورنہ دنیا جنگل راج ہو جاتی۔ نمبر 2، وبی سخاوت الاسخیاء، سخیوں کی سخاوت پہ دنیا قائم ہے۔ نمبر 3، وبعدل الامراء، حاکموں کے انصاف پر دنیا قائم ہے۔ کہیں نہ کہیں انصاف ہو رہا ہے، ہمارے پاس نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں تو آئیں گے نا بیٹے عدالت میں، وہاں کہاں سے بچ سکتے؟ قریب ہے لوگوں یوم محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ وہاں تو جو ہے حساب کتاب کے لیے پیشی ہوں گی اللہ کے سامنے۔ تو تیسری چیز دنیا جو قائم ہے بعدل الامراء، حاکموں کے انصاف۔ اور نمبر 4 دنیا قائم ہے وبدعاء الفقراء، اولیاء کرام کی دعاؤں پر دنیا قائم ہے۔ جس دن ایک بھی اللہ کا ولی نہیں رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ دنیا کو فنا کر دے گا، قیامت قائم کر دے گا۔ وبدعاء الفقراء، اولیاء کرام کی دعاؤں پر دنیا قائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے امام مہدی، اور اس کے بعد انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب وہ ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، انہوں نے بولا میں امام مہدی ہوں۔ لوگ میرے کو بولے مول صاحب وہ شکیل بن حنیف جو ہے انہیں بولا مہدی ہوں۔ میں بولا ابے وہ بہاری کہیں مہدی ہو سکتا کیا؟ وہ تو عرب ہوں گے، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ تو بہاری بیٹا ہے۔ میں نے کہا بہاری بھی کہیں امام مہدی ہوتا کیا؟ بہرحال یہ کذاب دجال پیدا ہوتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے پیش کی۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، اللہ کے رسول کی سنت۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد۔ معلوم ہوا
حضور کی اولاد کتاب اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوگی، کہ ان کی زندگیاں کتاب اللہ اور سنت رسول کا نمونہ ہو۔ اولیاء کرام ہمیشہ حق پر رہیں گے اور ان کی اکثر تعداد آل رسول میں سے ہوں گی، سادات میں سے ہوں گی۔ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک خدا کا نیک بندہ جن کا نام تھا جنگی دوست سے مشہور تھے، موسیٰ نام تھا۔ ندی کے کنارے گزرے، توشا ساتھ میں نہیں ہے، بھوک پھل لگ گئی تو دیکھا ایک پھل اور ندی میں سے بہتے ہوئے آ رہا ہے پانی کے ساتھ، تو بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو گیا۔ آگے بڑھ کر وہ پھل اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ پھل ضرور کسی کے باغ کے درخت سے ٹوٹا ہوا ہے اور میں بغیر اجازت کے کھا لیا۔ کل اگر خدا کے سامنے وہ مطالبہ کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ دیکھو، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے نا تو اللہ غفور و رحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ تو سوچا کل روز محشر اگر پوچھے تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کا پھل ہے اس کے مالک سے جا کے معافی مانگو۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ ندی کے کنارے چلے تو دیکھا ایک باغیچہ ہے اور باغیچے کا ایک درخت کی ٹہنی ندی میں جھکی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے یہ پھل جو میں کھایا یہ باغیچے کا پھل، چنانچہ معافی مانگنا باغ کے مالک سے۔ دروازے پہ پہنچے، پوچھا بھائی یہ باغ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ عبداللہ صومعی کا ہے، اپنے زمانے کے ولی اللہ تھے، کیا ان کا باغ ہے؟ تو آپ گئے، سلام کیا اور کہنے لگی حضرت مجھے معاف کر۔ کیا ہوا؟ کہا بھوک بہت لگی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب آدمی ہوں، ندی سے ایک پھل بہتے ہوئے آ رہا تھا، وہ اٹھا کے کھا لیا۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اگر اس کا حساب لیا جائے؟ آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، لہذا آپ مجھے معاف کر دو۔ وہ حضرت سوچے یہ پھل کتنے مسافرہ نہیں کھاتے، یہ ہے کون اس پھل کی معافی مانگنے کے لیے آیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا تھا، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ نیچے سے اوپر تک دیکھا، فرمایا کہ معاف کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرے تو معاف کر۔ کہا جو بھی شرط ہو مجھے منظور ہے، لیکن وہ پھل مجھے معاف کر دو۔ آخرت میں سوال نہیں کرنا، دنیا میں چاہے جو سزا دے دو قبول ہے مجھے۔ شرط کیا ہے؟ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے،
عقلوتی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ انہوں نے تیار کہا سنو وہ لڑکی کیسی ہے معلوم؟ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے مکی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں تم بہو دیکھنے کو جاتے نا، کتنا جو ہے تحقیق کرتے جی، اور عورتیں خاص طور سے وہ بیٹے کی ماں جو بولتے نا، انہیں تو اتنی تحقیق کرتی کہاں تک پڑھے تم جی، انہیں خود انگوٹھے بہادر ہے، یہ تعلیم کا پوچھتی اس سے، چل کے بتاؤ، بالا بتاؤ، یہ کرو، کتنی تحقیق۔ اگر کوئی ایک عیب ہو تو کر لیتے کوئی اپنی بہو بول کے، ہاں جی، یہاں تو چار عیب ہیں اس میں۔ کہا میری بیٹی ایسی ہے، اگر نکاح کر لیتے ہوں گے تو میں وہ پھل معاف کروں۔ آپ نے سوچا چلو زیادہ یہی ہو کہ زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا، لیکن وہ پھل تو معاف ہو جائے گا، آخرت کے حساب سے تو بچ جاؤں گا۔ کہا مجھے منظور، نکاح ہو گیا۔ اب رات میں شب زفاف کے لیے دلہن کے کمرے میں جب پہنچائے گئے اور پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکم۔ ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوچا ہاں یہ بڑے حضرت بولے تھے آنکھ سے اندھی ہے، اس کی تو آنکھیں سلامت ہیں، اور سلام کا لفظ سنا تو جواب دے رہی نا جی۔ حضرت بولے کانوں سے بہری، انہوں تو سن لی۔ اچھا مکھی ہے بولے نا، پھر جواب کیسا دیا؟ دل میں خیال آیا وہ بڑے حضرت مس گائیڈ کرے ہوں گے، اندر جانے کی وجہ باہر نکل گئے۔ جا کے حضرت سے کہا حضرت میں جہاں بھیجا گیا وہاں تو معاملہ ہی اور ہے، اتنی حسین خوبصورت، آنکھیں بھی سلامت ہیں، سماعت بھی سلامت ہے، اور جو ہے اس کی زبان بھی سلامت ہے، پھر تم کیسا کیا بولے یہ ہے کیا دوسری ہے؟ مس گائیڈ تو نہیں کرے؟ حضرت نے فرما بیٹے وہی تمہاری رفیق حیات ہے۔ تو کہا پھر جھوٹے باتیں کیوں کرے؟ کیا جھوٹ نہیں بولا، سچی بات یہ ہے جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا تو ایسی متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اس نے کبھی اپنی آنکھ سے غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ جب سے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد کی آواز بھی نہیں سنی، زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی، پیر سے کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی۔ اس لیے میں نے کہا میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، اور منہ سے مکی ہے، پاؤں سے لگی۔ بہرحال جس کی ماں اتنی متقی پرہیزگار ہو، جس کا باپ اتنا متقی پرہیزگار ہو، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ وہی تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کے اماں بابا ہیں یہ، ہاں جی، جیسے پیڑ ویسے پھل ہوتے، ہاں جی۔ ہم سوچتے ہیں ہماری اولاد بھی ایسی نیک ہونا، تو تم نیک بنو پہلے، تمہاری اولاد نیک بنے گی۔ لیم کے جھاڑ کو آم کے پھل نہیں لگتے، پیران پیر بھی دعا کرے تو نہیں لگتے، نیم کے جھاڑ کو تو نیم سے لگے گا۔ اولاد کی اصلاح چاہتے ہو خود اپنی اصلاح پہلے کرنا پڑے گا، جیسے پیڑ ویسے پھل ہوتے ہیں۔ جن کے اماں بابا اتنے نیک ان کی اولاد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ نے اس جوڑے کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے اور ایک بھائی تھے، یہ 2 بھائی تھے۔ بہرحال ذرا بڑے ہو گئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر کے بابا ہونا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اماں تھی، اماں نے تربیت کیا، 10 سال کی عمر ہو گئی تو گیلان کے بستی میں جہاں یہ رہتے تھے وہاں کے دینی مدرسے میں داخل کیے گئے۔ آپ کی پیدائش سن 470 ہجری میں ہوئی، سن 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 10 سال کی عمر ہوئی تو اماں آپ کو لے جا کر مدرسے میں داخل کی۔ حفظ کلاس میں ناظرے کے بعد حفظ کلاس پڑھی اور آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ دیکھو اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، اور جو جاہل ہو وہ ولی اللہ نہیں ہوتا کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ معرفت کے لیے بھی علم لازمی ہے۔ تم لیں بعض اولیاء پڑھے نہیں تھے، پھر یاد رکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم حصولی ہوتا ہے جو کتابوں اور استاذوں سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم لدنی ہوتا ہے جو براہ راست اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے حضور نے کسی استاد سے علم نہیں سیکھا، اللہ نے امی فرمایا، استاد سے علم نہیں سیکھا، کتابوں سے نہیں سیکھا، لیکن حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے علم لدنی، براہ راست بلا واسطہ کتاب و قلم کے اللہ اپنی جانب سے جو علم عطا فرمایا۔ تو اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ہوتا ہے، یا تو حصولی علم کا عالم یا علم لدنی، اللہ کی جانب سے براہ راست علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں مکتب پہنچے، قرآن ناظرہ مکمل کیا، پھر حفظ قرآن مکمل کیا۔ اپنے وطن میں 7 سال تک علم حاصل کیا، عمر ہو گئی 17 سال۔ 17 سال کی عمر ہو گئی تو آپ کو بغداد کے تذکرے نے مانوس کیا۔ تذکرے ہوتے تھے بغداد میں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخین ہیں، بڑے ادارے ہیں، تو آپ کو شوق پیدا ہوا۔ حالانکہ آپ کے وطن سے بغداد 400 میل تھا، 400 میل بولے تو 600 کلومیٹر، ہاں جی 600 کلومیٹر، اتنے دور کا سفر۔ اس زمانے میں نہ ریلاں تھے، نہ بساں تھے، نہ 4 ویلر، نہ 2 ویلر، کچھ بھی نہیں تھا، پیدل سفر یا پھر اونٹ یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اماں سے ذکر کیا، اماں بغداد میں بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، اگر آپ اجازت دیے تو میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ ایک بیوہ اماں، اس کا سرمایہ 2 بچے ہی تھے، لیکن آپ کے علم کے ذوق نے ماں کو متاثر کیا۔
ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، کوئی قافلہ اگر گیلان سے بغداد جا رہا ہو تو مجھے بتا دینا، میں انتظام کروں اور تم علم حاصل کرو گے۔ ماں نے اپنے بچے کو حوصلہ دیا۔ بچے اگر استعداد والے ہیں، ذہین ہیں، بچوں کی حوصلہ شکنی مت کرو۔ کیا پڑھتا رہے، کون سے نوکریاں مل رہے، باپ بھی جاہل، بیٹا بھی جاہل، بیٹا خاندان جاہل ہو جاتا ہے۔ علم کو اگر تم نہیں طلب کر سکے، تمہاری اولاد اگر قابل ہے، علم سکھاؤ اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو جاہل مت رکھو۔ ایک ماں نے، بیوہ ماں نے یتیم بچے کے حوصلے کو نہیں توڑا، فرمایا اچھا بیٹے، اگر کوئی قافلہ بغداد جانے والا ہو اطلاع دینا۔ چنانچہ قافلہ تیار ہو گیا۔ یہ گیلان ایران میں ایک صوبہ تھا، اس لیے آپ کو گیلانی کہا جاتا ہے، اور وہ عربی میں لفظ آیا، عربی میں گاف نہیں آتا، اس کی جگہ جیم استعمال ہوتا ہے۔ گیلان سے عربی میں لفظ آیا تو جیلان بن گیا، اصل وطن کا نام ہے گیلان، شیخ عبد القادر گیلانی، لیکن عربی میں لفظ آیا، عربی میں گاف نہیں آتا، گاف کی جگہ جیم استعمال ہوتا ہے، لہذا وہ جیلانی ہو گیا لفظ۔ بہرحال ایران کے رہنے والے ہیں۔ عجیب اتفاق دیکھو، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ ایران کے تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وطن سنجر بھی ایران میں ہے۔ ایران کی سرزمین سے بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے، ملک شام میں بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے، اور ان کا رخ ہندوستان کی طرف ہوا۔ ہندوستان میں جو اولیاء کرام آئے نا، کفرستان تھا، یہ کفرستان تھا، اولیاء کرام تشریف لائے، آپ کی تعلیمات سے ہندوستان کی سرزمین سیراب ہوئی۔ پھر بادشاہان اسلام آئے، پہلے اولیاء آئے، بعد میں بادشاہ آئے، اور انہوں نے پھر یہاں ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنایا۔ اسلامی سلطنت دارالاسلام رہا ہندوستان۔ تو بولیں گے اب کیا ہے مولوی صاحب، دارالحرم ہو گیا کیا؟ نہیں، دارالامن ہے۔ دارالحرم کہتے ہیں کافروں کا ملک، دارالاسلام کہتے ہیں مسلمانوں کا ملک۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ دارالامن ہے۔ ہاں جی، جمہوریت بولے تو ہر قوم یہاں پر رہ سکتی ہے، اپنے اپنے طریقے، مذہب، ریتی رواج سے زندگی گزارنے میں آزاد، کوئی کسی سے ٹکرائے گا نہیں، سب کو اس میں جینے کا حق ہے، اپنے طریقے سے، اپنے مذہب کا حق ہے۔ تو یہ نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، یہ دارالامن ہے۔ یاد رکھو، یہ بعض تمہارے کو پوائنٹاں دے رہا ہوں میں، ہاں جی، ہاں یہ دارالامن ہے۔ بہرحال قافلہ تیار ہو گیا، آپ نے اپنی اماں سے فرمایا، اماں کا نام تھا ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رحمہ اللہ۔ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ، آپ کی اماں کا نام، بابا کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا جو تھے امام حسن کی اولاد میں سے تھے، اور اماں جو تھے امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ تو باپ کی جانب سے حضرت پیران پیر جو تھے حسنی تھے، اور ماں کی جانب سے حسینی تھے۔ جس کا باپ حسنی ہو،
ماں حسینی ہو. ان کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. نجیب الطرفین تھے آپ. اماں بھی سادات میں سے، بابا بھی سادات میں سے. تو بابا امام حسن کی اولاد میں سے تھے اور اماں امام حسین کی اولاد میں سے تھے. اولاد پھر کیسی ہوں؟ مجمع البحرین تھے آپ. تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اماں سے تذکرہ کیا، اماں قافلہ بغداد جا رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تیاری کر لو. اور بابا نے ترکے میں جو کچھ چھوڑا تھا 80 دینار. 80 دینار، دینار بولے تو اشرفی کو بولتے ہیں، سونے کے سکے کو اشرفی اور دینار کہتے ہیں، اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں، یاد رکھو. تو والد نے انتقال کے وقت 80 دینار چھوڑے تھے. یہ گھڑی صحیح ہے کیا؟ اب میرے کو تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم. آگے چلو کیا دعا کرو. تم بولے تو بیان کرتے، نہیں تو میں زبردستی بیان کرنے والا نہیں. ہاں جی. بہرحال ذرا 11 بجے تو میرے کو اشارہ کر دو، میرے کو جانا بھی ہے. 12 بجے کا ریزرویشن ہے میرا نظام آباد سے. بہرحال ہمارے شاگرد ہیں یہ مفتی جابر، ہاں جی، انہوں دعوت دیے تو میں بولا اب اپنے بچوں کو انکار کرے تو پھر کیسا جی. میں راضی ہو گیا. ہاں جی. نہ تو میرا پورا میری زندگی قرآن کے لیے وقف ہے. یہ جلسے جلوس پہلے بہت جاتا تھا، اب بند کر دیا میں نے. قرآن سے فرصت نہیں ہے تو کہاں سے یہ جلسے کرتے بیٹھے. لیکن بہرحال ان کے خلوص نے مجھے یہاں لایا، اس لیے اس کا حق تو ادا کرنا پڑے گا. بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ آپ کے والد بزرگوار نے 80 دینار میراث میں چھوڑے تھے. تو آپ کی والدہ نے 40 تو آپ کے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار جو آپ کے حصے میں آتے تھے انہوں نے ایک جاکٹ سیا اور اس کے بغل کے پاس ایک جیب بنایا. جیب، وہ جیب میں 40 اشرفیاں رکھ کے وہ جیب کو سی لیے. ہاں جی. اور آپ کو پہنا دیا، بیٹے اس میں پیسے رکھی ہوں، آپ پردیس جا رہے ہو، ضرورت پڑے یہ خرچ کرنا. 40 دینار اچکن کی آستین میں سی لیے، روانہ کیا. بڑی دعائیں. ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے. ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اماں بابا کی دعا لے ہو، بد دعا نہ کو لے ہو. ہاں جی. ماں باپ کو تکلیف نہ کو پہنچاؤ. ماں باپ کے دل سے آہ نکلی نا، کروڑ پتی رہا تو بھی چکلے لگ جاتے، اس کے سکون نصیب نہیں ہوگا. تو اماں نے بہت سی دعائیں کی اور کچھ نصیحتیں کی. خاص طور سے فرمایا عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بس جی ماں کی نصیحت پلے باندھ لی. سفر شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں اپنا سفر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہمدان پہنچے. ہمدان ایک مقام. ہمدان کی پہاڑیوں میں ہم نے پڑاؤ ڈالا. اچانک ڈاکوؤں کے گروہ نے حملہ کر دیا. مار دھاڑ لوٹ، پورے قافلے والوں کو مار مار کے ان کا پورا مال لوٹ گیا. ان میں سے ایک ڈاکو میرے پاس آیا.
اس نے کہا اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 درہم 40 دینار ہے میرے پاس۔ اس نے کہا بچہ ہے مذاق کرا۔ 18 سال کی عمر تھی آپ کی، 18 سال کی عمر تھی۔ آپ نے فرمایا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ اور نے بولا یہ بچہ ہے مذاق کر رہا ہمارا، انہیں چلے گیا۔ دوسرا ڈاکو ہے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہے میرے پاس۔ انہیں بولا کہاں ہے؟ کہا اشکن کی آستین میں ہے، میری ماں نے سی دی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، وہ سردار کے پاس گیا۔ سردار ایک لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس 40 دینار ہیں، حالانکہ ہمارے ڈاکوؤں کو ڈر کے رہے تو بھی نہیں بولتے، لیکن انہیں بولا۔ سردار نے کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا۔ سردار نے کہا کیا واقعتاً تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری اماں نے میرے اچکن کے آستین میں سی دی تھی، 40 دینار ہیں میرے پاس۔ ڈاکو کا سردار بولا اس کی اچکن کی آستین نکالو۔ نکال کے پھاڑ کے دیکھا، اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کا سردار بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا اے لڑکے تمہیں پتہ بھی ہم کون ہیں؟ ہم ڈاکو ہیں، لوٹنے والے۔ ہم سے تو لوگ چھپاتے ہیں اپنے مال کو، تم نے ظاہر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ تو میں یہ 40 دینار کے لیے جھوٹ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس لیے میری ماں کے نصیحت کے مطابق میں نے جو سچ تھا وہی کہا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے نیچے سے اوپر تک گئے، کہنے لگا افسوس ہم پر، ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، لیکن تم ہو محض ماں کی ایک نصیحت میں تم نے سچ کہہ دیا، اور ہم ہیں زندگی بھر اپنے خدا کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم یقیناً گنہگار ہیں، بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا جس کے مجرم ہو اس خدا سے معافی مانگو، وہ بڑا مہربان ہے اور ضرور معاف کر دے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے گواہ بنا کر اللہ سے توبہ کی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بعد اپنے گینگ سے کہا، جو گروپ تھا نا، گروپ سے کہا دیکھو رے آج سے پہلے میں تمہارا سردار تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے، لہذا جس کے پیسے تھے پورے قافلے والوں کو واپس لوٹا دو، اور کہا اب میرا راستہ الگ تمہارا راستہ الگ، اب میں تمہارا سردار نہیں رہا، میں نے اللہ سے توبہ کی۔ اور ڈاکوؤں نے کہا سردار تو برائی میں ہمارا سردار تھا تو اب نیکیوں میں سردار کیوں نہیں رہے گا، لے ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ پورے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ پورے ڈاکو اپنے زمانے کے ولی اللہ بنے۔ ایک 18 سالہ نوجوان کی سچائی پر، ماں کی نصیحت پہ عمل کیا گیا، اللہ نے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق دی اور وہ سارے ولی اللہ بنے۔ ان کے سردار کا نام کیا تھا معلوم؟ احمد بدوی۔ سردار کا نام احمد بدوی تھا۔ احمد بدوی وقت کا ولی اللہ بن گیا، پورے ڈاکو ولی اللہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے توحید۔
خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ اولیاء کرام تھے۔ بہرحال آپ بغداد پہنچے۔ دیکھو دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ یوں ہی نہیں ہوتے، پروردگار کی حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ آپ کے جانے سے پہلے بغداد میں ایک حادثہ ہو گیا۔ یہ بغداد جو شہر تھا علم کا شہر تھا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں بغداد میں 1000 مدرسے تھے، 1000، لیکن تاتاریوں نے، چنگیزیوں نے اس کو تباہ کر دیا بغداد کو۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد پہنچنے سے پہلے بغداد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس وقت وہاں جو سب سے بڑا مدرسہ تھا وہ نظامیہ مدرسہ تھا۔ ملک کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی نے اس مدرسے کو قائم کیا تھا، اور اس وقت حکومت تھی سلجوقیوں کی۔ تو اس کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی نے بغداد میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور امام غزالی اس کے صدر مدرس بنائے گئے۔ امام غزالی کو اللہ نے علم اس قدر عطا فرمایا تھا، کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا کون سے بھی فرقے کا جس نے غزالی کی کتابوں کو نہ پڑھا ہوگا۔ امام غزالی، علامہ اقبال بھی جس سے بڑے متاثر تھے۔ تو امام غزالی نظامیہ مدرسے بغداد کے صدر مدرس تھے۔ لوگوں نے ناقدری کی، تم بھی مولویوں کی ناقدری کرتے ہو نا، کم سے کم تنخواہ کا امام ہونا تمہارا، کم سے کم تنخواہ کا مدرس ہونا، ناقدری کی جب بغداد والوں نے، امام غزالی ناراض ہو گئے، میں یہ گاؤں میں نہیں رہتا، میں چل جا رہا ہوں۔ اب بغداد ایک بڑے عالم کے فیض سے محروم ہو رہا ہے۔ اب یہ شہر بغداد کا کیسا ہونا، اللہ کی شان دیکھو۔ امام غزالی بغداد چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد روانہ فرمایا، جا اب تیری ضرورت بغداد میں۔ اللہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ تو ادھر امام غزالی بغداد سے نکل رہے ہیں، ادھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بغداد پہنچے، علم حاصل کرنا شروع کیا۔ بغداد میں 9 سال تک علوم ظاہریہ حاصل کیے، تفسیر، حدیث، علم فقہ، علم ادب، علم معانی، علم بدیع، علم کلام، اور علم نحو، علم صرف، علم ادب، علم الحساب، علم البصیرت، تقریباً 17 علوم کے ماہر تھے آپ۔ لیکن 9 سال علم حاصل کیا، جب عالم فاضل ہو گئے اور صاحب فتویٰ مفتی بن گئے، آپ 23 سال تک فتویٰ دیتے رہے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے فقہ کے مطابق۔ آپ کا مسلک جو تھا حنبلی المسلک تھا، یاد رکھو ہم حنفی المسلک ہیں، امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے۔ یہ سعودی عرب والے ہیں نا، عربان، یہ سب حنبلی المسلک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غیر مخلد ہوں گے، نہیں، یہ غیر مخلد نہیں ہے، ہاں عقیدتاً سلفی ہیں، عقیدے میں سلفی ہیں، لیکن فقہ میں یہ مخلد ہیں، حنبلی المسلک ہیں یہ عرب۔
میں خود جو ہے مکے میں ایک درس میں بیٹھا، امام احمد بن حنبل کی کتاب ایک عالم شیخ اس کا درس دے رہا تھا، اور میں نے سنا امام ابو حنیفہ کا نام آتا تھا، بڑے ادب احترام سے نام لیتے تھے، کہتے تھے قال ابو حنیفہ النعمان، ابو حنیفہ نعمان نے ارشاد فرمایا۔ تو فقہ کے اعتبار سے یہ سعودیت جو ہے نا وہ حنبلی المسلک ہے، اور حضرت پیران پیر کا جو مسلک تھا وہ بھی حنبلی المسلک تھا۔ تو بولے صاحب حنبلی المسلک کی کوئی خاص بات یہ ہے، حنبلی المسلک میں یہ ہے جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہم حضرت کے نام پہ نمازاں چھوڑ دے رہے ہیں، اے حضرت پیرانی پھر ہمارے کو بخشاتے نہ کیسا بھی، غوث کا دامن نہیں چھوڑے گا، پکڑا کب تو؟ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے سلسلے میں بہت سخت تاکید ہے، اور آپ کی دلیل حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، اور ایک مسلمان جب کافر ہو گیا تو وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ حضور نے فرمایا 3 آدمیوں قتل جائز ہے، جو مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا قتل ہے، کافر کی سزا قتل نہیں ہے، جو پیدائشی کافر ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوا اس کی سزا قتل ہے۔ نمبر 2، کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل کی سزا قتل ہے۔ اور نمبر 3، شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کی سزا قتل ہے، رجم، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دے، ان کے علاوہ کوئی قتل برحق نہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں پہنچے ہیں، علماء کی خدمت میں پہنچے، اور خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے رخصت ہوئے تھے آپ وہاں پہنچے، آپ نے مختلف علماء سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم عربیہ کا درس لیا۔ 9 سال کے بعد آپ فارغ التحصیل ہو گئے، اس کے بعد حق کی تلاش میں نکلے، 25 سال تک ریاضت میں رہے آپ۔ ایک موقع وہ آیا کہ آپ کے پاس جو پیسے تھے ختم ہو گئے، کسی سے مانگ نہیں سکتے تھے، 20 دن تک آپ فاقے کی حالت میں رہے۔ یہاں ایک وقت کا 5 منٹ بیوی لیٹ کری، چمچہ پھینک، بھگونا پھینک، تے کچھ سمجھا نہیں کیا، میرے کو جو ہے ڈیوٹی پہ جانے کا تھا، پہلے سے نہیں پکا، 5 منٹ صبر نہیں ہوتا، اتنے بے صبرے مردے ہو گئے۔ کیا صبر تھا، 20 سال یا 20 دن تک فاقہ رہا۔ فرماتے ہیں 1 سال تو مجھ پہ ایسا گزرا، 1 سال تک صرف میں نے دریائے دجلہ کے پانی پی کر زندگی گزاری، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور 1 سال ایسا آیا کہ میں نے دریا کے کنارے جو خودرو گھاس ہوتی ہے، کوندلے، میں نے وہ کھا کر 1 سال گزارا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لباس کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے، تو کوئی آتا اور ایک لباس مجھے سلا کر چلا جاتا، سال بھر ایک لباس پہ گزارا، کبھی کبھی بھوک سے بےتاب ہو کر کسریٰ کے ایوان کے کھنڈرات کی طرف چلا جاتا، تو میں دیکھتا کئی اولیاء کرام بھوک کے لیے جو ہے وہاں بھٹک رہے ہیں،
کھنڈرات میں، تو مجھے صبر آ جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء بھوکے پیاسے ہی مجھے کھانے کی طلب کیوں ہو رہی ہے۔ اور کبھی کبھی مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، بھوک کے مارے بے ہوشی طاری ہوتی، اور بے ہوشی کبھی طویل ہو جاتی۔ خود فرماتے ہیں مجھے ہوش نہیں ہوتا، لوگ مجھے مردہ سمجھ کر میرے کفن دفن نہلانے کی تیاری کرتے، تخت لا کر ڈال دیتے اور مجھے اس پر لٹا کر غسل دینے لگتے، میت کا غسل، تو میری آنکھ کھل جاتی۔ 25 سال ریاضت میں گزارے، اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ پھر جلوہ آرائے مسند علم پر فائز ہوئے، اور فقہ حنبلی، فقہ شافعی کے مطابق آپ فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علم سے نوازا تھا۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ دوسرا کوئی وہ عبادت نہ کرے تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ سارے علماء کے پاس فتویٰ گیا، کیا جواب؟ سب نے کہا بھائی ایسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، کون سی عبادت کرے تو لوگ آپ تو دوسرے کر رہے تھے۔ اس نے کہا اسپیشل ایسی عبادت کہ اس وقت کوئی دوسرا نہ کرے، ایسی نہ کر لوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ علماء نے کہا طلاق ہو گئی بھائی، اب روتے بیٹھو۔ اس نے جا کر حضرت پیران پیر سے فتویٰ طلب کیا، حضرت کیسا کرو؟ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، مطاف کو خالی کیا جائے، طواف کرنے کی جگہ کعبے کے اطراف کی خالی کی جائے، اور اس کو حکم دیا جائے کہ وہ طواف کرے، 7 چکر لگائے، طلاق نہیں ہوگی۔ کیونکہ طواف ایسی عبادت ہے جو صرف وہاں ہو سکتی ہے، کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے عجیب فتویٰ دیا، دنیا کے علماء حیران رہ گئے کہ ہمارے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ مطاف میں لوگوں کو روکا گیا، کہا گیا تو 7 چکر مار لے، بس 7 چکر مارتے ہی کہا بس تیری بیوی پہ تجھے طلاق نہیں، تجھے آزاد۔ اللہ نے علوم و معارف کے خزانے آپ کے قلب پر کنڈیل دیے تھے، اور پھر رجال الغیب آنے شروع ہو گئے، آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ نے قرآن کے درس کی محفل قائم کی، بغداد کی جامع مسجد میں قرآن کا درس دے رہے، تفسیر فرماتے تھے، تو مجمع 60,000 سے لے کے 1,00,000 تک مجمع ہوتا تھا۔ 400 آدمی تو مکبر ہوتے تھے، لاؤڈ اسپیکر پہلے نہیں تھا نا جی، یہ انسان کے منہ لاؤڈ اسپیکر تھے۔ مکبری جو بات کہتے وہ زور سے کہتے، پیچھے والا اور زور سے پورے مجمع کو پہنچے۔ اچھا انسانات جنے رہتے تھے اس میں مجلس میں، آپ کی مجلس میں جنات بھی رہتے تھے، رجال غیب بھی رہتے تھے، اللہ کی بہت سی مخلوقات درس کے شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک آیت کی تفسیر فرمائی اور فرمایا اس آیت کی یہ ایک تفسیر ہے، پھر اس کی دوسری تفسیر کی، دوسری روایت، پھر تیسری تفسیر کی، ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمائی۔ کیا علم ہوگا اللہ تعالیٰ، لوگ خالی بزرگ سمجھتے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑے عالم تھے، علوم ظاہرہ کے ماہر تھے، علوم باطنیہ کی بھی ماہر تھے۔ 40 تفسیر فرمائی۔ آج کے زمانے میں کتنا ہی بڑا مفسر رہتا ہے،
5-6 ایک آیت کی تفسیر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمائی، اس کے بعد فرمایا یہ تو قول تھا، اب ہم حال کی طرف آ رہے ہیں۔ بس جی لوگوں میں آہ بھری، اور تقریباً 8-10 جنازے اس مجمع سے اٹھے۔ یہ تاثیر تھی آپ کے علوم کی، آپ کے قول مبارکہ۔ تو قرآن کے درس میں ایک آیت کی 40 تفسیریں کی، اور فرمائے تو قال تھا، یہ تو روایات تھی، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ بس جی لوگوں کی جو آہیں نکلی ہیں تو 8-10 جنازے اٹھ گئے۔ آپ کی یہ تاثیر ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت میں گزاری، علوم ظاہرہ، علوم باطنہ۔ آپ نے فیض پہنچایا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 91 سال کی ہوئی، 91 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی۔ سن 561 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 4 بیویاں تھی آپ کی، قرآن پہ پورا عمل، ہمارا عمل 1/4 میں ہے۔ اللہ 4 کو نہ بولا تھا ہم 1 پہ بس کر رہے ہیں، میں کہہ رہی بھائی 1 اشتاق میں دم کر دی، 4 کرے تو 4 کھندوں پہ اٹھا کے لے جا کے خبر میں ڈال دیتے۔ ہاں جی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا اگر چاہو تو جو پسند ہے 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 بولو تو فل اسٹاپ، اب 5 بھی نہ کہو، 4 کہتے۔ اب عمل کون کرنا ہے بھائی؟ تم بھی اللہ کے کلام پڑھتے ہو، عمل کرے کیا؟ نہیں مقصد یہ کی ہے جی، یہ عمل 4 پہ ارباں کرتے، چاؤشاں، انڈین چاؤس نہیں، انہوں بھی دکنی ہو گئے، اوریجنل ہو گئے نا۔ قرآن پہ کامل عمل ان کا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو 4 بیویاں تھیں، بچے کتنے ہیں جی؟ ہمارے 2 3 4 10 بہت ہو گئے۔ حضرت کے 20 بیٹے تھے، کتنے؟ 20 بیٹے تھے، 29 بیٹیاں تھیں، کتنے ہو گئے؟ 49۔ 1 کم 50 اولاد تھی حضرت۔ اور اللہ کی شان دیکھو، آپ کی اولاد میں بڑے بڑے علماء بنے، شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الرزاق، اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء تھے۔ اور آپ کا جو فیض پہنچا ہے، جو آپ کے فیض یافتہ تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام بن گئے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا علم، آپ کا ورع، آپ کا تقویٰ، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانیاں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، سلوک، تصوف، تزکیہ، ہر زندگی کے شعبے میں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی اور رہبری ہے۔ میں نے مختصراً آپ کے سامنے حضرت پیران پیر کی سیرت پیش کی ہے۔ اب تفصیلات میں گئے تو پھر جو ہے آپ کو ہضم بھی ہونا نہ چاہیے، اس لیے ایک مشورہ ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پڑھیے، اللہ نے توفیق دی۔ آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین،
پڑھیے، مطالعہ کیجیے اس کا. یاد رکھو بزرگوں سے ملاقات نہ صحیح، بزرگوں کی کتابیں پڑھے تو ایسا لگتا بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، بزرگوں کی مجالس چاہتے ہو، بزرگوں کی کتابیں پڑھو. اور علماء کے لیے خاص طور سے فتوح الغیب، علماء کو تو ایسا دھن کے ہے انہوں نے. حضرت جو واز فرماتے تھے نا، جلال میں آتے تھے، علماء سے فرماتے اے منافقوں کی جماعت، تم ظالموں کی خوشامد میں لگے ہوئے. علماء کو تو بہت ڈانٹے حضرت. ہاں جی، علماء کی اصلاح ان کے خطبات میں، فتوح الغیب میں. ہاں جی، الفتح الربانی آپ کے مقالات ہیں، آپ کی حیات، آپ کے مقالات مطالعے میں رکھو. انشاءاللہ ایک ایک لفظ سے آپ کا دل منور ہوگا. بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے